بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن میں کام سے جلدی لوٹا تو میں نے دیکھا میرا ابا میری بیوی کو مار رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی بولی، میری غلطی ہے، میں نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا اور گھر میں مانگنے والی گھس گئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ کچھ دن بعد میری بیوی چلتے چلتے گر گئی تو میری نظر اس کی ٹانگ پر پڑی جو کافی زخمی تھی۔ بولی سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور ساتھ ہی رونے لگی۔ مجھے ابا پر شک ہوا۔ اگلے دن میں کام پر جانے کا بہانہ بنا کر اوپر والی چھت پر چلا گیا اور تھوڑی دیر گزری تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب نیچے، ہٹیے ابا جان، آپ اقصیٰ کو کیوں مار رہے ہیں؟ ایسی بھی کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ نے اسے مارنا ہی شروع کر دیا ہے؟ وہ میری بیوی ہے اور آپ کی بہو ہے، بیٹیوں کی طرح ہے، اور بیٹیوں پر ہاتھ کون اٹھاتا ہے؟ میں ایک دم آپے سے باہر ہوا تھا۔ فوراً ہی ابا جی اور اقصیٰ کے درمیان آیا اور اقصیٰ کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ برے طریقے سے رو رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، ابا جان نے مجھے زیادہ نہیں مارا، غلطی میری ہے، میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اور ایک مانگنے والی اندر گھس آئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، مانگنے والوں کا بھیس بنا کر لوگ گھروں میں گھس کر لوٹ لیتے ہیں۔ میرا زیور بھی کافی زیادہ پڑا ہوا ہے۔ ابا جان پریشان ہو گئے ہیں، شاید اس لیے مارنا شروع کر دیا۔ ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں آئندہ دھیان رکھوں گی کہ آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ اقصیٰ نے سر جھکا کر ابا جان سے معذرت کی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مجھے حیرت ہوئی تھی ایک دروازہ کھلا چھوڑ دینے پر کون بہو پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن جب اقصیٰ اس معاملے کو ختم کر چکی تھی تو میں ابا جان سے کیا کہہ سکتا تھا؟ البتہ اقصیٰ کے صبر کا میں قائل ہو گیا تھا۔ میں ابھی کام سے گھر لوٹا جب میں نے دیکھا کہ میرے ابا جان میری بیوی کو بہت برے طریقے سے مار رہے تھے۔ اس کے بازو سے خون بھی بہہ رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک ہونٹ بھی پھٹ کر سوج گیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے کوئی شدید رد عمل نہیں دیا۔ حالانکہ ابا جان نے بہت معمولی سی بات پر اسے مارا تھا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ خیر، میں ابا جان کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں اقصیٰ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ نازوں میں پلی ہوئی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی تھی، لیکن ابا جان کا اس پر ہاتھ اٹھانا مجھے اشتعال میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں اماں جان سے صاف بات کروں گا۔ اقصیٰ چاہے کوئی بھی غلطی کر دے لیکن ابا جان اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں، ورنہ میں سارے ادب لحاظ بھول جاؤں گا۔ کمرے میں گیا تو اقصیٰ شیشے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے زخم صاف کر رہی تھی۔ میری طرف دیکھا تو مسکرا دی، لیکن ایک دم اس کے چہرے پر تکلیف کی ایک لہر نمودار ہوئی۔ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا اور شاید مسکرانے کی وجہ سے ہونٹ میں درد ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور روئی سے اس کا زخم صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، اقصیٰ، یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے میرے اور ابا جان کے درمیان میں مداخلت کیوں کی؟ مجھے ان سے سوال جواب تو کرنے دیتی، خود ہی سارے معاملے کو ختم کر کے آ گئی۔ ابا جان کا تم پر ہاتھ اٹھانا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو، کوئی غلام تھوڑی ہو جو وہ سیدھا تم پر ہاتھ اٹھانے پر آ گئے ہیں۔ میں اس وقت بھی غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اقصیٰ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، یہ میری غلطی تھی، میں نے خود ہی انہیں غصہ دلا دیا تھا۔ حالانکہ انہوں نے کتنی بار مجھ سے کہا کہ میں اٹھ کر دروازہ بند کر دوں، لیکن میں نے ٹال دیا۔ عورت بھی تو منہ اٹھا کر اندر چلی آئی تھی۔ جانے دو، چھوڑو، ابا اچھے ہیں، انہیں غصہ کرنے کا موقع تو میں نے خود فراہم کیا تھا۔ اقصیٰ نے سر جھکاتے ہوئے جب دھیمے لہجے میں مجھے کہا تھا تو میں یہ سن کر مسکرا دیا۔ اس کا ایسا صبر مجھے پسند آیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کے صبر کا امتحان لیتا۔ رات کو میں اماں جان کے کمرے میں گیا اور ان سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ابا جان کو اپنی زبان میں سمجھا دیں، آئندہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی غلطی کرے، چاہے کتنا بھی بڑا نقصان کر دے، اس سے باز پرس کرنے والا صرف میں ہوں،
وہ اقصیٰ کو ایک لفظ نہیں کہیں گے۔ اماں نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی، غصہ نہ کرو، آئندہ میں خود ان سے بات کر اس بات کا خیال رکھوں گی کہ تمہارے ابا جان کا رویہ اقصیٰ کے ساتھ غلط نہ ہو۔ میں نے کہا، جی بہت بہتر، یہی ابا جان کے حق میں بہتر رہے گا۔ کہتے ہوئے میں کمرے سے نکل آیا تھا۔ کچھ دن سکون کے ساتھ گزر گئے تھے۔ میں بھی ابا جی کی طرف سے مطمئن تھا۔ اماں اپنی بہن کی طرف گئی ہوئی تھی، ان کی بہن بیمار تھی۔ میں صبح کام پر جاتا اور شام کو گھر واپس آتا تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ایک دن میں کچن میں ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ اقصیٰ کچن کے دوسرے کام نپٹا رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کی چال میں لنگڑاہٹ ہے اور وہ ایک دم گر گئی۔ ٹانگ سے کپڑا ایک طرف ہو گیا۔ میری نظر اس کی ٹانگ پر پڑی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی ٹانگ پر اچھا خاصا بڑا زخم تھا۔ گر کر زخم پر شاید مزید چوٹ لگ گئی تھی، خون بہنے لگا تھا۔ میں جلدی سے اقصیٰ کے پاس گیا اور پوچھنے لگا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری ٹانگ پر یہ اتنا بڑا زخم کیسے ہوا؟ میری بیوی کہنے لگی، میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ میں اس کی طرف دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنی کم ہمت تو نہیں تھی کہ چھوٹی سی بات پر رو دیتی۔ میں سوچنے لگا، جب چوٹ لگی تو تب بتایا تک نہیں، اور اب جب میں نے زخم دیکھ لیا ہے تو کیسے رونے لگ گئی ہے؟ اس کا رونا تو کسی اور ہی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور تسلی دینے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہارے زخم پر دوا لگا دیتا ہوں۔ میں اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گیا، اس کے زخم پر دوا لگائی اور کہنے لگا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کتنی بڑی چوٹ لگوا لی ہے بے دھیانی میں سیڑھیوں سے۔ اگر کسی اوپر کی سیڑھی سے گر جاتی تو نہ جانے کتنا نقصان ہو جاتا۔ آئندہ اپنا خیال رکھنا، مجھے اس طرح کی شکایت دوبارہ نہ ملے۔ تبھی اقصیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں بے بسی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا، ایسا لگا جیسے کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے۔ اس دن ابا جی جیسے اقصیٰ کو مار رہے تھے، اس گھر میں اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے سب کچھ چھپاتی تھی۔ یقیناً کوئی بڑی بات تھی۔ اقصیٰ خود سے مجھے کچھ بھی بتانے والی نہیں تھی، کیونکہ اگر اسے بتانا ہوتا تو پہلے دن ہی بتا دیتی۔ جو بھی تھا، مجھے خود ہی اس چیز کا پتہ لگانا تھا۔ ابا کا اقصیٰ کے ساتھ رویہ، اقصیٰ کا ابا جی کو دیکھتے ہی سہم جانا، اماں جی کا مجھ سے نظریں چرانا، سب کچھ میری نظروں کے سامنے بار بار گھوم رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا یقیناً اقصیٰ کو لگنے والی چوٹ کے پیچھے بھی ابا جی کا ہاتھ ہے۔ یعنی ابا جی کا ہاتھ اس دن کے بعد بھی نہیں رکا۔ میں غصے سے کھول اٹھا تھا، لیکن اقصیٰ سے اب اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس معاملے کو مجھے اپنے طریقے سے حل کرنا تھا۔ اگلے دن میں صبح اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ اقصیٰ سے کہا، میں کام پر جا رہا ہوں، ابا جی اس وقت سو رہے تھے۔ میرے جانے کے بعد ہی وہ اٹھا کرتے تھے اور اقصیٰ انہیں ناشتہ بنا کر دیا کرتی تھی۔ ابا جی کو باسی کھانا پسند نہیں تھا، اس لیے جب بھی انہیں کھانا کھانا ہوتا، ان کے لیے تازہ کھانا ہی بنایا جاتا تھا۔ اماں بھی ان کے لیے تازہ کھانا بنایا کرتی تھیں، اور جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے اقصیٰ بھی ان کے لیے تازہ کھانا ہی بنایا کرتی تھی۔ حالانکہ باقی گھر کے فرد ایک ہی بار بنا ہوا کھانا دیر سے یا جلدی جب بھی کھانا ہوتا کھا لیا کرتے تھے۔ بہرحال میں کام پر جانے کا کہہ کر جلدی سے اپنے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں جا کر ایک کمرے میں گھس گیا جہاں سے ایک کھڑکی کھلتی تھی اور اس میں سے پورے آنگن کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور غیر متوقع صورتحال کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ابا جی اٹھے اور واش روم میں گھس گئے، جبکہ اقصیٰ انہیں دیکھتے ہی کچن میں چلی گئی اور ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس نے جھاڑو بھی ادھورا چھوڑ دیا تھا، یعنی کسی نہ کسی حد تک میرا شک درست تھا۔ ابا جی نے ہی اسے ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ ضرور کچھ ایسا کہا یا کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ان سے ڈرنے لگی تھی۔ اس دن کی ان کی مار تو میرے سامنے ہی تھی۔
ابا صحن میں چارپائی ڈال کر اس پر بیٹھ گئے تھے۔ اقصیٰ ناشتہ لا کر ان کے سامنے رکھ کر کچن کی طرف بڑھی تھی کہ ابا جی نے سالن کی کٹوری اٹھا کر صحن میں پھینک دی۔ کچھ سالن اقصیٰ پر بھی گر گیا تھا، اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ میں نے اوپر اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ابھی میں نیچے نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ یہیں بیٹھ کر ساری کارروائی دیکھنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ابا کی آخری حد دیکھ لوں کہ آخر وہ کہاں تک جا سکتے ہیں۔ ابا جان اٹھے اور ایک دم کونے میں پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور 3-4 ڈنڈے اقصیٰ کی کمر اور ٹانگوں پر مارے۔ اقصیٰ درد سے دوہری ہو گئی مگر منہ سے چیخ نہیں نکلی۔ ابا جان اسے مسلسل پیٹ رہے تھے اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخوں کا گلا دبا رہی تھی۔ یہ منظر اب میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے سامنے میری محبوب بیوی کو اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی تھی اور میں خاموش رہ جاتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلا اور ابا جی کو آوازیں دیتا ہوا بھاگتا ہوا نیچے آیا، انہیں ایک طرف دھکا دیا اور ان کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ کر دور پھینکا۔ اقصیٰ اس وقت زمین پر گر چکی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ٹانگ پر جو زخم لگا ہوا تھا وہ ایک بار پھر سے رسنے لگا تھا اور وہ بالکل ہی بے جان ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں بٹھانے کے بعد میں نے اسے پانی پلایا اور کمرے سے باہر آیا تو ابا جان کہیں بھی نہیں تھے۔ ابا جان سے بعد میں بات کرنے کا سوچ کر میں نے فوراً اقصیٰ کو اپنے ساتھ لیا اور ہسپتال لے گیا، جہاں پر اسے پین کلر انجیکشن لگائے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے خوب برا بھلا کہا۔ ڈاکٹر کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید میں نے خود اپنی بیوی پر تشدد کیا ہے۔ جانے کیسے یہ سب سن کر میں نے اپنی اور اقصیٰ کی جان چھڑوائی اور ہسپتال سے گھر آیا۔ اقصیٰ کو سہارا دے کر بیڈ پر بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھ کر سخت لہجے میں اس سے پوچھا، تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ ابا جان تمہیں کیوں مارتے ہیں اور تم کیوں ان کی مار چپ چاپ برداشت کر رہی ہو؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور کیا اماں کو اس بارے میں سب کچھ پتہ ہے؟ اقصیٰ نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جی اماں جان کو پتہ ہے کہ ابا مجھے مارتے ہیں، اور ایک بار پھر سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میں تھوڑا نرم پڑ رہا تھا، لیکن اگر میں اس کے سامنے نرمی دکھاتا تو وہ شاید یہ بات پھر سے چھپا جاتی۔ اس لیے میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ ابا تمہیں کیوں مارتے ہیں؟ تب اقصیٰ کہنے لگی، مجھے نہیں پتہ وہ مجھے کیوں مارتے ہیں، لیکن جب بھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو مجھے اچھا خاصا پیٹ ڈالتے ہیں، ساتھ ہی یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو وہ اماں کو بھی طلاق دے دیں گے اور آپ کو اپنی جائیداد وغیرہ سے بھی آگ کر دیں گے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں پڑیں۔ غلطی تو ویسے بھی مجھ سے ہی ہوتی ہے، اس وجہ سے مجھے مار پڑتی ہے، اس لیے میں چپ چاپ برداشت کر رہی تھی۔ اقصیٰ کی بات سن کر میں غصے سے کھول اٹھا، گھور کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہیں ہے کہ تم مجھے اپنے گھر والوں کی کوئی شکایت لگاؤ گی تو میں ان سے باز پرس تک نہیں کروں گا۔ ابا جان مجھے جائیداد سے آگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اماں کو طلاق دے سکتے ہیں۔ تم نے یہ خوف کیوں پال لیے تھے؟ تو وہ کہنے لگی، جب انہوں نے مجھے دھمکی دی تو مجھے لگا سچ میں وہ ایسا کر گزریں گے، اور وہ ایسا کیوں نہیں کریں گے۔ اس نے معصومیت سے میری طرف دیکھا تو میں اپنا غصہ سارا بھول گیا، ایک دم سے اسے گلے لگایا اور کہنے لگا، ابا جان نہ مجھے جائیداد سے آگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اماں کو طلاق دے سکتے ہیں، ان کے پاس یہ دونوں اختیار نہیں ہے۔ اماں کو طلاق دیں گے تو خود ہی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے۔ وہ کہنے لگی، وہ کیسے؟ وہ آپ کے ابا جان ہیں، ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، یہ گھر بھی آپ کا آبائی گھر ہے جو یقیناً آپ کے ابا کے نام وراثت میں منتقل ہوا ہوگا، آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس لیے ابا جان سے پنگا مت لیں۔ کچھ ہی دن کے بعد جب آپ خود اپنا کوئی گھر بنا لیں گے تب مجھے وہاں لے جائیے گا اور اماں جان کو بھی۔ اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر میں مسکرا دیا، کہنے لگا، آج شام کو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ابا جان مجھے جائیداد سے آگ کیوں نہیں کر سکتے اور اماں جان کو طلاق کیوں نہیں دے سکتے، اور در بدر کیسے ہو جائیں گے وہ۔
وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھتی رہی اور بار بار مجھ سے پوچھتی رہی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ابا گھر واپس آ گئے تھے اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا، بلکہ میں اماں کو فون کر کے بلا چکا تھا۔ اب میں ان کے سامنے ہی بات کرنا چاہتا تھا۔ میں جب بھی اماں جان سے کوئی بات کیا کرتا تو انہیں ہمیشہ میں ہی غلط لگتا تھا۔ وہ ابا کی سائیڈ لیتی تھی۔ آج وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کی اصلیت دیکھ لیں تو شاید انہیں یقین آ جائے۔ غصہ تو مجھے اماں پر بھی تھا کہ وہ اپنے شوہر کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے چھپاتی نہیں تھی، اور اس دن میرے تنبیہ کرنے کے باوجود انہوں نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ لیکن کوئی بات نہیں، وہ میری ماں تھی تو یقیناً ایسا غلط نہ کرتیں۔ شام کو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سیدھا ابا کے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی اقصیٰ کو آواز دی۔ میں نے کہا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا شوہر اقصیٰ کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اقصیٰ کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، ابا اماں کے سامنے مار پیٹ نہیں کرتے تھے، بس ڈانٹ دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار ایک تھپڑ لگا دیتے تھے۔ میں نے صدمے سے اماں کی طرف دیکھا۔ آپ کے شوہر نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور آپ نے انہیں کچھ کہا تھا یا نہیں؟ تو اماں کہنے لگی، تو کیا کرتی؟ اپنے نکاح کا رشتہ برباد کرتی؟ تمہارے منع کرنے کے باوجود دوسری شادی کر لی۔ خاندان والوں نے کتنا کہا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی اور اس کی محبت کا دم بھرتی رہی۔ اس کی اصلیت تو شادی کے کچھ دن بعد ہی مجھ پر کھل گئی تھی، جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ لیکن کیا کرتی، خاندان سے بغاوت کر کے اس سے شادی کی تھی، اس لیے اس رشتوں کو نبھانے پر مجبور تھی۔ سب مجھے مورد الزام ٹھہراتے اور کہتے کہ کسی کی بات نہیں سنی۔ اس وقت عشق میں اندھی ہو گئی تھی اور اب انجام دیکھ لو۔ اماں اتنی بات کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ اقصیٰ نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، زیادہ میرے سامنے بکواس کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا اور پھر سارے خاندان کے سامنے منہ چھپاتے پھرنا۔ ابا جان ایک دم دھاڑے تو میں نے انہیں کالر سے پکڑ لیا۔ اب سارے لحاظ ختم ہو گئے تھے، وہ میرا سوتیلا باپ تھا۔ یہ بات ہم اقصیٰ سے چھپا رہے تھے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب جب سچ سامنے آ گیا تھا تو اسے اس کے اوقات یاد دلانا ضروری تھی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور 2-3 تھپڑ مارے اور اسے صحن میں دھکا دے دیا۔ دفع ہو جائیے یہاں سے اور طلاق بھیج دیجیے گا۔ خاندان والوں کو ہم خود دیکھ لیں گے۔ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں۔ اماں، آپ نے اس غلطی کو کیوں اپنا گناہ بنا لیا؟ کیوں وقت رہتے اس انسان کو چھوڑ نہیں دیا؟ اتنا عرصہ اس کا ظلم برداشت کرتی رہی۔ مجھے دکھ بھی ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا۔ اماں ابھی تک رو رہی تھی، شاید اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی۔ ابا کی وفات کے ٹھیک 3 سال بعد ہی اماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ حالانکہ خاندان والوں نے بتایا تھا کہ یہ شخص اچھی قماش کا نہیں ہے، یہ فطرتاً عیاش شخص تھا اور صرف میرے ابا جان کی دولت کے پیچھے ہے۔ لیکن اماں نے کسی کی ایک نہیں سنی تھی اور کہا تھا کہ عظیم مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور یہ میری دولت کے پیچھے نہیں ہے، یہ میرے بچے کو بھی اپنا لے گا۔ شادی کے بعد مجھے کبھی ابا سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، وہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہوتے تھے۔ میرے سارے فیصلے اماں لیتی تھی اور مجھے اس بات سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا کہ ابا گھر میں کیا کرتے رہتے ہیں۔ میری اماں خوش تھی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مگر مجھے آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ شخص نہ صرف میری ماں کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا، بلکہ اس نے میری بیوی کے ساتھ بھی دھمکیاں لگاتے ہوئے مار پیٹ شروع کر دی تھی۔ اسے شاید مارنے کی عادت ہو چکی تھی۔ اماں کو تو اس کے ظلم سے میں نے نہیں بچا سکا تھا، لیکن اپنی بیوی کو ضرور بچا لیا تھا۔ اب اماں بھی محفوظ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ میرا سوتیلا باپ تھا جس نے میری ماں کو نہ جانے کتنا رلایا تھا۔ اب اس کی اپنی رونے کی باری تھی۔ میں نے پولیس کو فون کیا اور اسے جیل میں بند کروا دیا۔ تھوڑے عرصے بعد اماں کے لیے طلاق کے پیپرز پر دستخط بھی کروا لیے۔ اماں نے طلاق کے پیپرز دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا۔ انہوں نے پوری زندگی ایک جہنم میں گزار دی تھی اور اس بات کی کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ میں خود بھی بہت زیادہ پچھتا رہا تھا کہ کیسا بیٹا تھا
اپنی ماں کا خیال ہی نہیں رکھ پایا، یہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ میری ماں اذیت میں ہے یا اس شخص کے ساتھ خوش ہے۔ ابھی سوچتا ہوں اگر میں اقصیٰ کی ٹانگ پر لگے زخم کو دیکھ کر ابا جان پر شک نہ کرتا تو شاید میری بیوی بھی چپ چاپ اماں کی طرح مار کھاتی رہتی اور اس شخص کی دھمکیوں کو برداشت کرتی رہتی جو بالکل کھوکھلی تھیں۔ گھر کے مردوں کو خود ہی گھر کے معاملات پر دھیان رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی گھر کے چھوٹے نہیں بڑے بھی غلط ہوتے ہیں، انہیں بھی بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر تمام رشتے توڑ دینے چاہیے۔ گزرا ہوا وقت کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا، انسان کے ہاتھ میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔